السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دوستو، آپ کبھی بھی کسی بھی علماء کرام کی تقاریر آپ سنتے ہوں گے تو کئی ایسی اصطلاحات یا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سنے ہوں گے فقہا، محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام، ابدال، بزرگ، سمجھے؟ تو یہ سارے الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم اور آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی فلاں عالم جو ہے یا فلاں ولی جو ہے وہ مجتہد ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ تو آیا کہ مجتہد کہتے کسے ہیں؟ ذرا اس کو ہم سمجھنے کی اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت، اب مجتہد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، غور سے سماعت کیجیے۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی ارشادات و رموز کو سمجھ سکے۔ جو قرآنی ارشادات ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، رموز ہے، ان کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے۔ سمجھے؟ اصل کیا ہے؟ کلام کو پہچاننا، اور ایک ایک کلام کے مقصد کو پہچاننا، اس کو پہچان سکے اور اس سے مسائل نکال سکے کہ فلاں آیت سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یا پھر مثال کے طور پر قرآن کی بہت ساری متعدد آیتیں ہیں، ان سے مسائل کو نکالنے کا ملکہ اسے آ سکے۔ ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ناسخ ہے اور کچھ آیت منسوخ ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں، یہ کیا اصطلاحات ہے، میں ان کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو کہہ رہے ہیں مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی ارشادات رموز کو، قرآنی جو ارشادات ہے اور رموز ہے، یعنی قرآنی ارشادات و رموز کو پہچان سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اور اس سے جو مسائل ہے اس کو نکال سکے۔ ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو۔ اب علم صرف کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ نحو کیا ہے؟ یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ بلاغت یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تو علم صرف و نحو، بلاغت جو ہے وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو اور احکام کی تمام آیتوں اور حدیثوں پر اس کی نظر ہو۔ احکام کی قرآن کریم میں کچھ قصص کی آیت ہے، قصص یعنی جو کہانی بولتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں، تو قصص کی کچھ آیتیں ہیں، کچھ احکام کی آیتیں۔ تو جتنی قرآن کریم میں احکام کی آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں اور احادیث جو ہے اس ریلیٹو میں، اس احادیث پر اس کی نظر ہو تو اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اصطلاح سمجھ میں آیا ہوگا کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر مجتہد عالم ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔